بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے اتہاس میں کم و بیش 27 غزوے ہوئے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، اور جس میں 9 غزوے ایسے ہیں جن میں مسلمانوں اور کافروں کے بیچ لڑائیاں بھی ہوئیں، اور ان 9 جنگوں میں جنگ بدر وہ پہلی جنگ ہے جو 2 ہجری رمضان میں مسلمانوں اور کافروں کے بیچ لڑی گئی تھی۔ اسلام کے اتہاس میں جنگ بدر کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد سچ اور جھوٹ دونوں کھل کر سامنے آ گیا، اور اسلام کو ایک بہت بڑی طاقت اور کامیابی ملی، اور یہاں سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ اور امنگ پیدا ہوا کہ اگر ہم سچائی کے ساتھ ہیں تو بھلے ہی ہماری تعداد کم ہو، کامیابی ہمیں ملے گی، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، جنگ بدر کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ بدر ایک جگہ کا نام ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں جاہلیت کے زمانے میں سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اور اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر پڑ گیا، اور اسی جگہ جنگ بدر کا واقعہ ہوا، جس میں مکہ کے کافروں اور مسلمانوں میں ایک خونی لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ جیت اور وہ کامیابی نصیب ہوئی کہ اس کے بعد اسلام کی عزت اور عظمت میں 4 چاند لگ گیا، اور اس سے پہلے مکہ کے کافروں کی جو عزت اور عظمت پورے عرب میں تھی وہ مٹی میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ انفال میں ڈیٹیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں مختصر طور پر بار بار جنگ بدر کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت اور کامیابی کے بارے میں احساس جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور تھے اور تمہارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے بیچ بدر میں یہ جنگ کیوں ہوئی؟ یعنی جنگ بدر کا واقعہ کیوں ہوا؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، اور اس لشکر میں 8 یا 12 مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لفافہ عطا فرمایا تھا، جس کے اندر ایک مہر لگا ہوا خط بھی تھا، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا، اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب وہ خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم طائف اور مکہ کے بیچ اس جگہ ٹھہر جاؤ جسے نخلا کہا جاتا ہے، اور مکہ کے کافروں کے تجارتی قافلے پر نظر رکھو، اور جو چیز ان کے بارے میں تمہیں معلوم ہو ہمیں خبر دیتے رہو۔ یہ کام تو بڑا خطرناک تھا، کیونکہ دشمنوں کے علاقے میں رک کر جاسوسی کرنا موت کو دعوت دینا تھا، مگر یہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تیار ہو گئے، اور یہ لوگ نخلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ جس دن یہ لوگ پہنچے وہ رجب کی آخری تاریخ تھی، اور اسی دن مکہ کے کافروں کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا، جس میں عمر بن حضرمی اور عبداللہ ابن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان اور نوفل اور حکم بن قیسان وغیرہ تھے۔ اس قافلے میں اونٹوں پر کھجور اور دوسرے بزنس کے سامان لدے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم اس قافلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ قافلہ مکہ میں پہنچ کر ہمارے بارے میں بتا دے گا، اور پھر وہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہم آج جنگ کرتے ہیں تو سنو، یہ رجب کی آخری تاریخ ہے اور شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر آئے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ آخر یہ طے ہوا کہ ان لوگوں سے جنگ کی جائے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تیمی نے ایک ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر ڈائریکٹ عمر بن حجرمی کو لگا، اور اسی تیر سے وہ واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ جب یہ خبر مکہ والوں کو ملی کہ مسلمانوں نے عمر بن حجرمی کو قتل کر دیا ہے
تو وہ لوگ غصے میں آگ ببولا ہو گئے اور ان کی زبان پر یہ نعرہ جاری ہو گیا کہ ہم خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ تو جنگ بدر کی ایک وجہ یہی عمرو بن حجرمی کا قتل تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو وہاں بھی چین اور سکون کی سانس لینے نہیں دیا، یہاں بھی ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ مکہ والوں کا جو تجارتی راستہ یعنی بزنس کا راستہ ملک شام کے لیے مدینہ ہو کر جاتا ہے اسے روک دیا جائے۔ اگر ہم ایسا کر دیں تو پھر وہ مکہ کے کافر مسلمانوں سے سمجھوتا کر لیں گے اور انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جسے ذی العشیرہ کہا جاتا ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد مدینہ میں اچانک یہ خبر ملی کہ جس قافلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ذی العشیرہ تک گئے تھے، اب وہ قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں۔ مکہ کے کافروں کا تجارتی مال جو اس قافلے میں ہے بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ اسی پلاننگ کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ کے کافروں کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے آس پاس گھومتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری نے تو حد کر دیا کہ مدینہ کی چراگاہوں میں اس نے ڈاکہ ڈالا اور کئی اونٹوں کو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اگر ہم ایسے ہی خاموش رہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا ظلم ہم پر اور زیادہ بڑھے گا، اس لیے ہمیں خاموش رہنے کے بجائے ان سے بدلہ لینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا ظلم ہم پر کم ہو جائے۔ تو چلو ہم سب چلتے ہیں اور مکہ کے کافروں کے اس تجارتی قافلے کو روک لیتے ہیں جو ملک شام سے لوٹ رہا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو مکہ کے کافر مجبور ہو کر ہم سے سمجھوتا کر لیں گے، پھر وہ ہم پر ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو بڑی جلد بازی کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوج، نہ کھانے پینے کا سامان زیادہ تھا، کیونکہ کسی کو یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان تیار ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم مکہ کے کافروں کی فوج جھنڈ کے جھنڈ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے اس بارے میں بتایا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ سفر میں مکہ کے کافروں کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ کے کافروں کے لشکر سے جنگ کرنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سن کر حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین صحابہ بڑے خوش ہوئے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر حملہ کریں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کے بعد مدینے سے 1 میل دور چل کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنے لشکر کا جائزہ لیا اور جن لوگوں کی عمر کم تھی ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے خطرناک موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی بھی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور ضد دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار لٹکا دی۔ مدینے سے نکلتے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری دے دی تھی۔ لیکن جب آپ مقام روحا یعنی روحا کی جگہ پر پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا حاکم، مدینے کا گورنر مقرر فرما کر ان کو مدینے واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے، جدھر سے مکہ کے کافروں کے آنے کی خبر تھی۔ اب مسلمانوں کی فوج میں کل 313 لوگ تھے، جن میں سے 60 وہ مہاجرین صحابہ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر بسے تھے، اور باقی انصار تھے۔ سفر کرتے ہوئے جب آپ مقام صفرا یعنی صفرا کی جگہ پر پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا تاکہ وہ قافلے کا پتہ لگائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ادھر قریش کے کافروں کے جاسوس بھی اپنا کام بہت تیاری کے ساتھ کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی طرف لے کر چلا گیا۔ ابو سفیان کا خبری زمزم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں، تمہارا سارا تجارت کا مال ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس طرح ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون ختم ہو گیا، اور قریش کے سارے خاندان والے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مکہ کے سرداروں میں صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے علاوہ رسوا ہو چکے تمام قریش کے لوگ پوری طرح ہتھیار لے کر نکل پڑے۔ اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا، جس میں عمر بن الحجرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے قریش کے کافر بدلہ لینے کے جوش میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کافروں کی فوج جو ہتھیاروں سے لیس تھے، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پوری فوج کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا امیر تھا، وہ اس پوری فوج کا سردار تھا۔ ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر سمندر کے کنارے کے راستے سے چل پڑا اور خطرے کی جگہوں سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار خبری کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے۔ اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کے حملے اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط
مکہ کے کافروں کو اس وقت ملا، یعنی قریش کے کافروں کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے، یعنی جحفہ کی جگہ پر تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم، ہم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ گانے کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام عرب کے قبیلوں پر ہمارا دبدبہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ قریش کے کافروں نے ابو جہل کی رائے مان لی، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبیلے واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی قریش کے کافروں کے تمام قبیلے جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ مکہ کے کافر چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے حساب سے جگہ جگہ پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ قریش کے کافروں کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 مسلمانوں کو پکڑ لیا جو کافروں کے لشکر کے لیے پانی بھرنے پر لگائے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے کہا کہ بتاؤ، کافروں کی فوج میں کافروں کے سرداروں میں سے کون کون ہیں؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن نظام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمع بن الاسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبد ود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی پانی کا چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو چنا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا جنگ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کافروں نے جن کنووں پر قبضہ کر لیا ہے وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور دھول جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کافروں کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دقت ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جگہ جگہ حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو خداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات خداوند عالم سے دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جگایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیت جہاد سنا کر ایسی تقریر کی کہ اسلام کے سپاہیوں کے اندر جنگ کا جذبہ اور بھڑک گیا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ رات ہی میں کچھ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان کا جائزہ لیا۔ اس وقت ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر نشان بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کے قتل کا نشان بتایا تھا اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک کی لاش بھی نشان سے بال برابر بھی باہر نہیں گئی۔ اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ ان دونوں غیب کی باتوں کا علم
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ قریش کے کافر لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی تھے جو خون خرابے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی نرم مزاج کے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کے سردار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون خرابے سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک بہت ہی خاص مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ قریش کی جو کچھ مانگ ہے وہ عمر بن الحجرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کو ان کے حوالے کر دیجیے۔ اس طرح سے یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی زندگی کے اتہاس میں آپ کے نیک کام کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کی کوششوں سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون خرابے والی لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ خود ہی بہت اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس نے خوشی سے اس خاص مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کی یہ خبر لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل غصے سے بھڑک گیا اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی فوج کے ساتھ آیا ہے اور اسی لیے وہ جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمر بن الحجرمی جو قتل ہو گیا تھا اس کے بھائی عامر بن الحجرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم، ساری پلاننگ تہس نہس ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہماری فوج کا سردار عتبہ بزدلی دکھا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحجرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے واہ عمراہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے قریش کے کافروں کی پوری فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بےتاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے سے بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ جنگ کا میدان بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہی کی ٹوپی مانگی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے مجاہدوں کو لائن لگانے کا حکم دیا۔ ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائن لگوا رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے علاوہ کوئی شخص بھی کسی قسم کا کوئی شور نہ مچائے۔ ٹھیک ایسے وقت میں کہ جب جنگ کا سائرن بجنے والا ہی ہے، 2 ایسے واقعات سامنے آئے جو بہت ہی عبرت کے لائق ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے لائن سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ لائن سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ٹچ کر کے فرمایا کہ اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر بہت ہی خوش ہو کر آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی لائن میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم مبارک سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے اپنا بدلہ معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو
حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ اسی بیچ حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کافروں نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو ان دونوں نے انکار کر دیا اور جنگ میں شامل نہ ہونے کا وعدہ کیا۔ اور جب ان دونوں نے جنگ میں شامل نہ ہونے کا وعدہ کیا تو کافروں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ پھر جب یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا قصہ سنایا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی لائنوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد چاہیے۔ میرے دوستو، آپ ذرا غور کریں، پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر، خاص کر ایسی صورت میں جب دشمنوں کے بہت بڑے لشکر کا مقابلہ ہو، تو ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیے اپنے آقا پر کہ آپ نے اپنی کمزور فوج کو ان دو بہادر سپاہیوں سے الگ رکھا جنہوں نے کافروں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑیں گے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر سے بھی وعدہ خلافی کرے۔ اللہ اکبر! کیا دنیا کے اتہاس میں کوئی ایسا واقعہ مل سکتا ہے جہاں پر دنیا کے کسی بادشاہ نے یا کسی گورنر نے اپنی فوج کو ایسے بہادروں سے الگ کر دیا ہو، اس وجہ سے کہ ان بہادروں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ ہرگز دنیا کے اتہاس میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ جب بدر کے میدان میں مسلمان اور کافروں کی دو لائنیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ آپس میں لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا خدا کا انکار کرنے والا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے مجاہدین کی لائن درست کرنے کے بعد اس جھوپڑی میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ اکرام نے آپ کے بیٹھنے کے لیے بنایا تھا۔ اب اس جھوپڑی کی حفاظت کا سوال بہت ہی اہم تھا، کیونکہ مکہ کے کافروں کے حملوں کا اصل نشانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس جھوپڑی کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی ہوئی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھوپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ انصاریوں کے ساتھ اس جھوپڑی کے چاروں طرف پہرا دیتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائے روتے ہوئے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج تو اسے پورا فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا میں اس طرح کھوئے ہوئے تھے اور اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے مبارک سے گر پڑی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی، اگر یہ چند لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دوست تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون ختم ہو گیا اور ان پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے حضور کی مبارک چادر کو اٹھا کر حضور کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا مبارک ہاتھ تھام کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور اب بس کیجیے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آپ اپنی مبارک زبان سے یہ آیت پڑھتے رہ گئے جس کا ترجمہ ہے، ان قریب، بہت ہی جلد کافروں کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں صاف طور پر جیت اور کامیابی کی خوشخبری کی طرف اشارہ تھا۔ تو جنگ بدر کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی؟ سنیے، جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر حضرمی اپنے بھائی کے قتل کا خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکل پڑے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ اچانک ان کو کافروں کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ واہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف اس امید پر کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، بے شک تو جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ خوشخبری سننا تھا کہ خوشی کے مارے کھجور پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کافروں کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کافروں کا کمانڈر عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی لائن سے نکل کر مقابلے کے لیے چیلنج کرنے لگا۔ اسلامی لائنوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کے لیے نکلے، اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کے نام اور خاندان کے بارے میں پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے مقابلے کے لائق نہیں ہیں۔ قریش کے ان لوگوں کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجو جو مسلمان ہو چکے ہیں، اور مکہ میں وہ بڑی ہی عزت والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادر میدان میں نکل پڑے، اور چونکہ ان تینوں حضرات نے سر پر ایسی چیز پہن رکھی تھی جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان تینوں حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام اور خاندان کے بارے میں بتایا تو عتبہ نے کہا ہاں، اب تم لوگ ہمارے قابل ہو۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی ایمانی طاقت کو اس انداز میں دکھایا کہ بدر کی زمین دہل اٹھی اور کافر کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی سے جنگ کی، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر جان لیوا حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن حضرت علی نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل ہو گیا مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کو برداشت نہ کر کے زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے ہو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو مان لیتے کہ انہوں نے جو شعر کہا ہے وہ شعر میرے ہی لیے ہے، اور وہ شعر یہ ہے جس کا ترجمہ ہے ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے اگل بغل سے لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹے اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی سیریز کا یہ 10واں پارٹ تھا اور جنگ بدر کا پہلا پارٹ۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا 11واں پارٹ اور جنگ بدر کا دوسرا پارٹ سنیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے تاکہ آگے ہم آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھا سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔